آپ سب کو خوش آمدید. آپ لوگوں سے پہلی دفعہ انٹریکشن ہو رہی ہے بیکاز کراچی میں ہو گئی تھی, موقع نہیں مل رہا تھا کہ لاہور میں کریں, اور میرا یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی چیز پہلے فائنل ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا جو ہمارا ایک مین فیصلہ پچھلے 5-6 دن سے ہم کام کر رہے تھے, میڈیا پہ بھی چل رہا تھا, ہم لوگوں نے سلیکشن کمیٹی کو ری آرگنائز کیا ہے. اور اب یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ 7 لوگوں پر مشتمل ہوگی, اور ان 7 لوگوں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن ایک جو ڈفرینٹ چیز ہوئی ہے کہ اب کوئی چیئرمین سلیکشن کمیٹی نہیں ہوگا. 7 کے 7 ممبرز کے پاس اتنی پاور ہوگی جتنی کسی ایک ممبر کے پاس ہوتی ہے, اور وہ میجورٹی پہ ڈیسیژن کریں گے. ان کی ڈیبیٹ ہو, ان کی آپس میں بحث ہو, تاکہ ایک اچھے کنکلوژن کی طرف ہم پہنچیں. ابھی اس سے پہلے جو فارمیٹ تھا وہ ذرا فرق تھا. 4 ممبرز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ, اور ایک ایک ممبر کے اوپر میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ پراپر ورکنگ ہوئی ہے, پراپر اس کے پروز اینڈ کونز دیکھے گئے ہیں, کتنا کسی کو سمجھ ہے پلیئرز کی, اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھا گیا ہے. تو 4 پلیئرز جو ہیں وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سلیکشن کمیٹی میں. اب ہم نے پاکستان ٹیم کا کیپٹن جو ہے وہ اس کا ممبر ہوا کرے گا, اور ایک ہیڈ کوچ اس کا ممبر ہوا کرے گا. ایک ہم نے ڈیٹا کا بندہ لیا ہے, اور 2-3 کوآرڈینیٹر ہوں گے. ان کے کوآرڈینیٹرز کے بعد ووٹنگ پاور نہیں ہوگی, لیکن ایک ڈیٹا کا بندہ ہے, اور 4 بندے یہ ہیں, ایک کیپٹن ہے اور ایک ہیڈ کوچ. تو 7 لوگوں پر مشتمل یہ سلیکشن کمیٹی ہوگی, اور یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ہر اگلا فیصلہ اب کے بعد, چاہے اس میں کوئی بھی چیز ہے. میں کسی صورت بھی ان کو میں نے کل بھی بات کی ہے ان لوگوں سے, میں نے یہی بولا ہے کہ چیئرمین کا ٹیم کی سلیکشن میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم مینجمنٹ کے لوگ ہیں, ہم نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے. یہ پروفیشنلز ہیں, یہ ہمارے کی پلیئرز ہیں, خاص طور پہ ہماری مینجمنٹ کے کی پلیئرز ہیں. انہوں نے ڈیسیژن کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نقوی صاحب, آپ نے یہ بات ایک کی تھی کہ کوچز کی بات کی اور پلیئرز کی, اس میں ایک کل اناؤنس ہوا تھا کہ اماد وسیم نے اپنی ریٹائرمنٹ ودرا کر لی ہے. اس میں کوئی اسپیشل ان کی کنڈیشنز ہیں, یا پھر ان کو بھی وہی پالیسیز اپلائی کرتی ہیں ان ٹرمز آف این او سی, ان ٹرمز آف اویلیبلٹی, جو کہ باقی پلیئرز کو کرتی ہیں؟ ان کا تو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ہے, لیکن ان کی اگر آپ تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ کیا ان کے ساتھ ڈسکشنز تھیں جس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ سے واپس دیکھیں, اس ٹائم مین ورلڈ کپ کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہاب دیکھ رہے تھے, اور سب کا یہی خیال تھا کہ اس ٹائم ٹیم سٹرونگ ہونا ضروری ہے. ہمارے ساتھ کوئی ان کے ساتھ سیدھی سی بات ہوئی ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے کہ آپ آ جائیں اور کھیلیں. کوئی این او سی کی بات نہیں ہوئی, کوئی این او سی ہم نہیں دیں گے, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, بٹ وہ ملک کے لیے کھیلیں, اور یہ تمام پلیئرز کے لیے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ مجھے آیا تھا لیٹر, اور ہم نے آگے ٹریبیونل کو بھی بھیج دیا, حارث رؤوف کا. انہوں نے بھی بہت اچھا ایک چیز لکھی, جس میں انہوں نے پہلی چیز یہ بولی ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی, تھوڑا سا غلط فیصلہ ہو گیا, لیکن ہم نے وہ جو ہمارے پاس آ گیا تھا ان کا ان رائٹنگ, اور ان کا بھی جو کانٹریکٹ ہے وہ ریسٹور ہم لوگوں نے کر دیا ہے. سر, گزشتہ ادوار میں دیکھا گیا ہے کہ جو سینٹرل کانٹریکٹس تھے ان کے اندر ایک شک لگائی گئی کہ جو لیگز پلیئر کھیلے گا, 2 لیگز کھیلے گا, اس کو جو ہے وہ پھر این او سی بعد میں جاری نہیں کیا جائے گا. لیکن پچھلی مرتبہ تھوڑی سی ریلیکسمنٹ دی گئی پلیئرز کو, این او سی بھی دیے گئے. اب جو ہے وہ نئی پالیسی کیا بنائی جائے گی؟ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی, کلیئر کٹ ہے, کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. جو کانٹریکٹ کے مطابق ہے, کسی ایک کے لیے بھی ریلیکسیشن نہیں ہے, چاہے جو مرضی ہو, جس نے جو مرضی ریئیکشن دینا دے. کوئی سفارش نہیں ہے, یہ نہیں کہ کسی کا فون آ جائے گا اور میں کہوں گا ہاں جی کھیلنا, یہ پاسبل نہیں ہو. میرا کویشچن یہ ہے کہ کپتان بنانا آپ کا حق ہے, چونکہ آپ نے کہا کہ میں سفارش نہیں ماننی, کسی کی نہیں سننی, تو کمیٹی اناؤنس کرے گی ٹیم کون سی ہے, جس طرح سلیکشن کمیٹی ابھی بنی ہے. تو کیا کپتان بنانے کا حق آپ ان کو تفویض کر رہے ہیں, یا کہ کپتان کا جو رائٹ ہے وہ آپ اپنے کے پاس ہی رکھیں گے؟ دیکھیں, ایون جو کیپٹن, کوچز, میں کوچز کے سر انتظار کر رہا تھا کہ سلیکشن کمیٹی فائنل ہو جائے. کوچز بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنے,
کیونکہ انہوں نے کوچز نے اور کیپٹن نے مل کے سارا کچھ کرنا ہے. تو کیپٹن بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے. ہم نے ضرور برین اسٹارمنگ کی کہ کیا ہے کیا نہیں, لیکن وہ سارا کچھ ان کے پاس چلا جائے گا. اب اس ٹیم نے اچھی چیز ہوگی تو اسی ٹیم کو کریڈٹ جائے گا, بری چیز ہوگی تو اس ٹیم کو کریڈٹ جائے گا. میں پھر کہوں گا میں ایک پروفیشنل ماڑا سا ضرور ہوں گا, بٹ میں کرکٹ کا ایکسپرٹ اپنے آپ کو نہیں کہوں گا. کرکٹ کے ایکسپرٹ یہ بیٹھیں, انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. میں اگر اپنے آپ کو سمجھوں کہ جی میں چیئرمین بن گیا ہوں تو میں ون آف دا بیسٹ کرکٹ ایکسپرٹ ہوں, میں نہیں ہوں. ہاں آپ چیزیں مینیج کرائیں گے, ہم چیزیں کریں گے, ٹھیک ہے, کرکٹ کا آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ہے, لیکن ایکسپرٹ ہوتا ہے. میں ان کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے مجھے کچھ چیز آتی ہو, ان کا وہ یہ نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کو بیسٹ رزلٹ دیں گے, مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے. چیئرمین صاحب, اسامہ غوری فرام دنیا ٹی وی. سوال یہ ہے کہ آپ نے نئی سلیکشن کمیٹی میں کپتان کو بھی شامل کیا ہے, تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ سکتا ہے, کیونکہ ٹیم کو بھی وہی لیڈ کر رہے ہوں گے, پھر سلیکشن کمیٹی میں بھی اپنا انفلوئنس یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ ادر وے راؤنڈ ہے. کیپٹن جب بن جاتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے جیتنا ہے. اگر اس کی سے نہیں ہوگی ٹیم میں, اور ایک سلیکشن کمیٹی کا چیف سلیکٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ 11-12 کھلاڑی ہیں کھیلیں گے, اور اس کو آپ ٹیم دے دیتے ہیں کہ یہ لو اور اب جا کے کھیلو, اس کے ساتھ زیادتی ہے. اس کی سے ہونی چاہیے کیونکہ وہ ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے. چیف ہیڈ کوچ کی سے ہونی چاہیے کیونکہ اس نے پوری ٹیم کو چلانا ہے. اس کو پتہ ہے, ان کو بھی اتنا نہیں پتہ ہوگا جتنا ان دونوں کو پتہ ہوگا. تو ان دونوں کی سے ہونا بہت ضروری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ٹیم کا کیپٹن بنا رہے ہیں جس پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں, یا آپ کا جو کیپٹن ہے اس کی صحیح کوئی نہ ہو, ہاں بس ہم نے اس سے مشاورت کر لی. ارے بھائی نہیں, اس کا پراپر رائٹ ہے, جتنا ان کا رائٹ ہے اتنا ان کا رائٹ ہے. ابھی آپ آئی سی سی کی میٹنگ میں گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے وہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے آئی سی سی کا. تو آپ بتائیے گا کہ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے آئی سی سی نے اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں کھیلنے کی آپ سے یقین دہانی کروا دی, اور کیونکہ جو ایشیا کپ ہوا تھا اس میں بھارتی ٹیم نہیں آئی تھی. جے شاہ سیکرٹری تھے بی سی سی آئی کے, اور ساتھ ہی ایشیا کپ کے ایشین کرکٹ کاؤنسل کے وہ صدر بھی تھے, تو انہوں نے پاکستان بھیجنے سے انکار کیا تھا کہ 26 کا ورلڈ کپ بھارت میں ہونا ہے. کہ ہم نے سوچا ہے کہ یہ جس طرح بھارت اگر نہیں آتا تو ہم لوگ بھی اسی طرح جواب دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی. اس کے لیے جو بھی حل ہے, دعا ہے, جو بھی کچھ ہے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. جہاں تک رہی بات کے ایجنڈے میں تھا, اگر کسی کو نے بھائی ہمارے تو چیمپئنز ٹرافی یہاں پہ ہو رہی ہے, کسی کو اعتراض نہیں, تو ہم کیوں بات کریں کہ تم نے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. سر 2 کویشچن ہیں آپ سے. ایک تو پی ایس ایل سے ریلیٹڈ ہے کہ ابھی وقار یونس جو ہمارے سابق کپتان بھی رہے ہیں, انہوں نے 8 ٹیموں کا مطالبہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور خاص طور پر آپ سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیگ کا انٹرسٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے ٹیمز کا اضافہ ہونا چاہیے اس سیزن میں؟ اور دوسرا کویشچن یہ تھا کہ کپتانی کے اوپر ابھی کافی سوال ہوئے ہیں. ایک اگر ایسی ایگزامپل نہ سیٹ کر دی جائے کہ ایک ہی کپتان اگر آپ مقرر کر رہے ہیں تو اس کو پہلے سے یہ اعلان کر دے, بجائے کہ جو ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں شاہین شاہ افریدی, ان کے اوپر ایک پریشر کریٹ ہو رہا ہے کہ آیا کہ میری کپتانی جا رہی ہے یا آ رہی ہے. تو اس کو بھی ذرا کلیئرٹی دے دیں اس چیز پہ بھی. کیپٹن کا فیصلہ اگر آپ پوچھیں گے, مجھے بھی نہیں پتہ بھی کیا ہے. کیمپ ختم ہونے دیں, شاہین کنٹینیو کر رہے ہیں یا کوئی نیا آ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کیمپ ختم ہونے تک ہم ڈیسیژن لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہم نے ڈالیں, ٹیکنیکل فیکٹرز ڈالیں. بہتر ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں, لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لانگ ٹرم ہو, اور چاہے شاہین نے کنٹینیو کرنا ہے یا کسی نئے نے آنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ اس فیصلے کے ساتھ سٹک کریں ہم. جہاں تک یہ پی ایس ایل کی رہی بات, ہم ویمن لیگ بھی چاہتے ہیں ہو, ہم 8 ٹیموں کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. آلریڈی سلمان صاحب اس کے اوپر پراپر ورکنگ شروع کر چکے ہوئے ہیں انہوں نے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کوئی بہتر رزلٹ جلد دیں گے آپ کو انشاءاللہ.